جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں کرو گے اور برائی سے نہیں روکو گے تو پھر تم اللہ سے فریادیں کرو گے، دعائیں کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے طویل سفر کیا اور جسم غبار آلود ہے، وہ ایک مقدس مقام پہ پہنچتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، یا رب پکارتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے کہ اس کا لباس حرام کا اور اس کا گوشت حرام کا اور اس کے جسم میں دوڑنے والا خون حرام کا، کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین کرام، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا دعا کی قبولیت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ تو موجود نہیں ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب جو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس کو ایک مثال کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کیا کہ ایک مسافر جب دور سے سفر کر کے آتا ہے تو اس مسافر کی دعا تو حدیث کی روح سے قبول ہوتی ہے، پھر وہ مقدس مقام پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرتا ہے۔ تو آپ سن چکے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسے خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی۔ تو کتنے اسباب جمع ہو گئے ہیں دعا کی قبولیت کے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا رزق حرام کا ہے۔ تو ناظرین محترم، اگر ہمارا رزق حرام کا ہے اور رزق حرام ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں حرام سے اکٹھے کیے ہوں، بلکہ لاکھوں اور کروڑوں اگر حلال کے ہوں اور ان کے اندر چند روپے حرام کے ڈال دیے جائیں تو وہ سارے کے سارے نجس اور ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم یا دینار کے کپڑوں کا جوڑا بنایا، اس میں 1 درہم یا دینار حرام کا تھا، جب تک اس کے جسم پہ باقی ہے اس کی کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا جس نے 1 لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو سوچئے، غور کیجئے کہ جب ہمارا رزق مشتبہ ہو یا رزق حرام کا ہو یا اس کے اندر حرام شامل ہو تو ہماری دعائیں کیوں کر اللہ کے ہاں قبول ہوں گی؟ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب رزق حرام ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ جس کے اوپر عمل کروں تو مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ پھر میری دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ اور کماؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ رزق حلال کھائیں اور حرام کے شبہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ جب بندہ شبہات میں پڑتا ہے تو پھر وہ حرام کے اندر پڑ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کسی کے پاس 10 درہم حلال کے لیکن ان میں سے 1 کے اندر اسے شبہ پڑ جاتا اور 9 بالکل پکے حلال کے ہوتے تو اس 1 میں شبہ پڑنے کی وجہ سے وہ 9 سے بھی دستبردار ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم بر صغیر کے مسلمان بڑے پکے حنفی ہوتے ہیں، قسم کھا رکھی ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے فتوے سے آگے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق اور ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کا تقوی، اس کی طرف بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، خادم اور نوکر کو کپڑا دے کر بھیجا، ایک تھان میں تھوڑا سا داغ لگا ہوا تھا، اسے یہ ہدایت کی کہ جب بیچو گے تو یہ کھول کر دکھا دینا گاہک کو کہ اس میں داغ ہے۔ جب وہ فروخت کر کے واپس آیا
تو آج کا تاجر ہوتا تو سب سے پہلے یہ پوچھتا کہ کتنا منافع کما کر لائے ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کپڑے کے تھان کو کھول کر گاہک کو دکھایا تھا؟ تو خادم نے کہا کہ میں تو بھول گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، یہ اصل زر بھی جو میں نے تیرے حوالے کیا تھا اور اس کے ساتھ منافع بھی، سارے کا سارا لے جاؤ اور اہل کوفہ کے فقراء میں تقسیم کر دو، اب ان میں سے کچھ بھی میرے لیے حلال اور جائز نہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو شبہات والی چیزوں سے بھی دستبردار ہو جائیں۔ پھر ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جو غافل دل کے ساتھ لاپرواہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ جیسے مساجد میں بعض لوگوں کو دیکھا گیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی آنے جانے والا مل جائے تو الیک سلیک اور گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد برحمتک یا ارحم الراحمین کر کے چل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ پھر کچھ خود ساختہ قسم کی دعائیں ہم نے ایجاد کی ہیں جن کا وجود ہی سرے سے غلط ہے، ایسی دعاؤں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ مثلاً تیجے، 10ویں، 40ویں، کل 11ویں عرس اور میلوں کے اندر بڑی لے کے ساتھ بڑے مسجع اور مکفہ الفاظ اور خاص اصطلاحات کا استعمال کر کے بڑی دعائیں اور بعض اوقات رو رو کر بھی کی جاتی ہیں۔ یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس کے لیے میرے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی آدمی ایسا عمل کرے جس کا حکم میں نے نہیں دیا، جو میری شریعت سے ثابت نہیں ہے، جو میرے لائے ہوئے دین کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ تو ناظرین محترم، تیجے، 10ویں، 40ویں عرس اور میلے اور 11ویں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ایسے مواقع پہ کی جانے والی دعاؤں کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ ایسی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اگر انہوں نے کوئی تیجے، کوئی 10ویں، کوئی 40ویں اور کوئی قرآن خوانیاں اور کوئی فاتحہ دلائی ہو تو پھر ہم بھی ضرور ایسا کام کریں، اگر نہیں تو ہمیں چاہیے کہ دین کے اندر بدعات اور خرافات جو ہیں ان سے دور رہیں تاکہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ قطع رحمی اور گناہ کی دعا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قطع رحمی کی دعا کریں گے اور گناہ کی دعا کریں گے تو اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا۔ قطع رحمی سے مراد رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا۔ پھر ایک روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جلد بازی کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ دعا کرتا رہتا ہے لیکن پھر وہ تھک کر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جلد بازی ہے۔ ہم دعا کرنا کیوں چھوڑ دیں؟ کیا اللہ سے مانگنا چھوڑ کر پھر اور کسی کے پاس جائیں گے مانگنے کے لیے؟ تو دینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب صرف اللہ ہی ہے تو پھر کبھی بھی دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دعا تو اللہ کی عبادت ہے، عبادت چھوڑیں گے تو مقصد زندگی سے منحرف ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور چلے جائیں گے۔ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ جو لوگ والدین کے نافرمان ہیں ان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے، تو ظاہر ہے والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اور جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نیکی کا حکم نہیں کرو گے اور برائی سے نہیں روکو گے تو پھر تم اللہ سے فریادیں کرو گے، دعائیں کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین محترم، ہمارے ملک میں منکرات کا ایک سیلاب رواں چل رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات پہ غور کرے کہ وہ ان منکرات کے خلاف کیا کر رہا ہے۔ اس کو ان منکرات سے، ان برائیوں سے، ان گناہوں سے جو ملک کے اندر سیلاب کی طرح رواں دواں ہیں، فحشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، ناانصافی ہے، ظلم اور زیادتیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، ان برائیوں کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں انفرادی طور پر بھی
اور بالخصوص اجتماعی طور پر بھی ان برائیوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ برائیاں بڑی منظم ہیں، ان کے پیچھے بڑی قوتیں اور بڑی طاقتیں ہیں، ان کے پیچھے بڑے وسائل ہیں، ان کو انفرادی کوششوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ ان کے روکنے کے لیے ہمیں منظم ہونا پڑے گا، ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اور متحد اور منظم ہو کر جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں جو برائیوں کی آماجگاہ بن چکا تھا، بیت اللہ کے اندر برہنہ جو ہے اس کا طواف کیا جاتا تھا، شرک اور بت پرستی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کو جس نے دعوت قبول کی اس کو منظم کیا، اس کی تعلیم و تربیت کی، پھر اس کے ذریعے سے جد و جہد کا راستہ اختیار کیا، ایثار اور قربانیاں کی اس دین کے غلبے کے لیے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے دنیا کے اندر امن و سکون آیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر منکرات سے نجات ملے اور یہاں معروف جو ہے وہ پھیلیں، نیکیاں یہاں پھیلیں اور برائیاں مٹیں، تو ہمیں اسی طریقے سے منظم جد و جہد کے اندر شریک ہونا ہوگا تاکہ اس ملک کے اندر امن و سکون بھی ملے اور عدل و انصاف بھی ملے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ دعا کی قبولیت میں شک کرنے والے کی دعا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو کبھی اس طرح دعا نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما، تو چاہے تو میرے گناہوں کو بخش دے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطعیت اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری مغفرت کر لے، میرے والدین کی مغفرت فرما، ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا۔ تو پورے یقین اور قطعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔